وجہ مہنگائی ہے یا ایران پر ایٹمی حملہ ہونے جا رہا ہے؟ آج ممکنہ اسلام آباد معاہدہ پر اتفاق ہونے یا نہ ہونے کے چانسز 50% ہیں۔ ٹرمپ نے پاکستان سے اپنے سفارتکار نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ جو باقی رہ گئے ہیں انہیں پاکستان کے تمام صوبوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ باہر نہ نکلیں۔ کہیں ایسا تو نہیں عرب بہار کی طرح یا نیپالی بنگالی جین زی کی طرز کے فسادات پیٹرول کی بڑھتی قیمت کی آڑ میں شروع کروائے جا سکتے ہیں؟ فی الحال یہی دو خبریں موصول ہوئی ہیں، ایٹمی حملہ اور فسادات۔ دونوں کو روکنا بھی ممکن ہے، مگر نام نہاد اسرائیلی لیپالک اسلامی ملک نے ایٹم بم حملوں کی حمایت کی ہے۔ اگر جنگ بدستور جاری رہتی ہے تو پاکستان پہ چھائے نحوست کے بادل مزید گہرے اور کالے ہو سکتے ہیں، جس کا فائدہ بھارت اور افغان اٹھانے کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں۔ جبکہ چند دن پہلے چین کے علاقے ارومچی میں ہوئی چین پاک افغان نمائندوں کی ملاقات میں افغانیوں نے ہمہ قسمی گارنٹی دینے کی حامی بھری تھی، صرف زبانی نہیں بلکہ ریٹن میں دینے کو تیار تھے۔ تمام پاکستانی شرائط پر آمادگی ظاہر کی گئی۔ پی ٹی پی اور بی ایل اے کو افغانستان سے مکمل ختم کرنا، افغانی زمین کا پاکستان کے خلاف استعمال مکمل بند، اور جو کارندے ہاتھ لگیں گے پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے۔ تجارت کسی صورت نہیں روکی جائے گی، مگر دنیا جانتی ہے کہ سب سے اہم افغانستان کے لیے ڈالرز ہیں، جو اس وقت دبئی، امریکہ ہر ہفتے فراہم کر رہے ہیں۔ جبکہ مودی اور نیتن یاہو نے اپنی کابینہ اور اسمبلیوں سے افغانستان کے لیے مختص بجٹ منظور کروا کر پہلی قسط ادا بھی کر دی ہے۔ آنے والا وقت طے کرے گا کہ ڈالرز یا معاہدہ۔ دنیا میں اس وقت سستا تیل صرف ایران میں ہے، جو 1 اپریل کو پاکستانی کرنسی میں 30 روپے اور آج 60 روپے میں دستیاب ہے۔ سب سے مہنگا پیٹرول اٹلی، جرمنی، برطانیہ اور اسرائیل میں ہے، پاکستانی کرنسی میں 600 روپے سے 700 روپے کے درمیان۔ اٹلی کی وزیر اعظم ہماری کرش میلونی عرب ممالک کے دوروں پر تھیں، شاید اب تک دورہ مکمل ہو چکا ہو، کیونکہ اٹلی میں تیل اور گیس کی کمیابی کے اثرات شروع ہونے لگے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کے شہروں لاس ویگس، لاس اینجلس میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کیوبا امریکہ کو قابض ہونے کی دعوت دے رہا ہے، جس پر ٹرمپ نے بیان دیا کہ میں جو چاہوں سلوک کروں۔ امریکہ کے پاس کینیڈا اور وینزویلا کا مقبوضہ تیل وافر مقدار میں موجود ہے۔ بھارت میں ایل پی جی ناپید ہے، مزدور کام اور دہاڑی نہ ہونے کی وجہ سے دلی، کلکتہ، ممبئی، حیدرآباد جیسے بڑے شہروں کو چھوڑ کر واپس گاؤں کو چل دیے۔ بھارت میں اوسط تنخواہ 10 سے 20 ہزار ہے، پیٹرول پاکستانی کرنسی کے حساب سے 320 کا ریٹ ہے، مگر 500 میں بھی نہیں مل رہا۔ گیس 500 روپے انڈین میں پر کلو نہیں مل رہی۔ ایک بھارتی اور بنگلہ دیشی فیس بک دوستوں کے ساتھ رابطہ ہوا تو بھارتی دوست کے مطابق 11واں دن ہے ان کو گیس نہیں مل رہی۔ فلیٹ میں لکڑیاں جلانا ممنوع ہے اور کھانا باہر سے خرید رہے ہیں۔ پرائیویٹ جاب تھی، پیٹرول نہ ہونے کے کارن جاب چھوڑنی پڑی اور کرائے مہنگے ہو گئے۔ گڑگاؤں یا گروگرام جو کہ پاکستان کا حصہ بننا تھا، جونا گڑھ کی طرح یہاں بھی انگریز نے ہم سے ہاتھ کیا۔ شاید اسلام آباد سے بھی زیادہ ایڈوانس اور خوبصورت شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مودی حکومت بری طرح فلاپ ہو چکی ہے اور میڈیا مکمل خاموش ہے۔ مودی حکومت آپریشن سندور کے لیے تیل سٹاک کرنے میں جٹی ہوئی ہے۔ روس اگلے 4 ماہ کے لیے 1 اپریل سے تیل بند کیے بیٹھا ہے تاکہ ایران کی مارکیٹ بن سکے۔ فلپائن، کیوبا، تھائی لینڈ میں 4 بار بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ 100% بنگلہ دیش میں 5 کلومیٹر کی لمبی لائنیں لگی ہیں پیٹرول کے لیے۔ جبکہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جو سولر اور الیکٹرک پہ انحصار کر رہا ہے، مگر اب بھی زیادہ تر دارومدار تیل پر ہے۔ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو چائنا بھی گھٹنوں پہ بیٹھ جائے گا۔ لے دے کے پاکستان اور اسرائیل آمنے سامنے ہوں گے اور امریکہ کے غبارے سے صہیونی ہوا نکال لیں گے، جس کی مثال ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی اور سٹی بینک کا کنگال ہونا ہمارے سامنے ہے۔
और इसके पीछे भी सहूनी थे। अरब ममालिक में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तानी मजदूर परेशान हैं और काम ठप हो चुके, तनख्वाहें कम कर दी गईं। 1 अप्रैल से अब तक अमेरिका में रोज़ाना 5 से 10 रुपये तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाहिद मुल्क है जिसने जंग के दौरान टैक्स कम किए, जिससे पेट्रोल की कीमत कुछ कम हुई। ज़्यादातर ममालिक और पाकिस्तान का रेट 300 से 400 के दरमियान है। रात दिन किसी भी वक्त पेट्रोल और गैस दस्तयाब है। मुल्क को ऑपरेशन संदूर जैसे खतरे का भी सामना है, क्योंकि इस बार टेक्नोलॉजी के साथ तेल का भी मुकाबला होगा। हम इस बार ये नहीं कह सकते कि हमारे जहाज़ों और टैंकों के लिए तेल नहीं रहा। सवाल रोज़ाना इतने जहाज़ आबनाए को क्रॉस करते हैं, मगर पाकिस्तानी फ्लैग वाले जाते कहाँ हैं? मगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बेहतरीन दिमाग हमसे बेहतर सोचते हैं। इनके सामने वर्ल्ड वार 3, एटमी हमला और ऑपरेशन संदूर के नक्शे टेबल पर रखे हैं। कब कहाँ कितना तेल इस्तेमाल होगा, वो दिमाग हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए आम जनता अपना दिमाग ठंडा रखे। अगला प्लान मुल्क में फसादात और अपने मुहरों की आज़ादी मफादात की तकमील है। मगर हलचल अब हरकत में बदल चुकी है और मुहतात रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। मुकाबला कीजिए हालात का। शहसवार निकल चुके हैं अनशा अल्लाह सुरखरू होगा मेरा वतन आपका वतन। जांबाज राब्ते में शहसवार मैदान जंग के लिए सीना सिपर हैं। अनशा अल्लाह अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। बैकग्राउंड में सहूनी दिमाग और अशरों पर मुहित प्लानिंग है, तो आगे भी कलमे पे जाने निछावर करने वाले हैं। जीत हक की फतह सच की।